السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مبارک مہینہ آج رجب کی 3 ہے۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اسألک خیر ھذا الیوم، رجب کے آج کے دن کی فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہداہ و اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما بعد۔ فلک الحمد یا اللہ ولک الشکر یا اللہ، تو نے آج ہمارے نصیب میں رجب کا یہ مبارک مہینہ لکھا، ورنہ کتنے ہی ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ رجب میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکتیں اور رحمتیں اس ماہ مبارک میں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور کہتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ رجب کا احترام کرنا اللہ کو کتنا محبوب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں مدت سے ایک عورت کے بارے میں برے خیالات تھے، اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک بار اسے موقع ملا اور اس عورت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ یہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمان رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اس نے فوراً عورت سے دور ہو گیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے اور اپنے آنے کی وجہ بتائی تو وہ فوراً شخص، اس کا دل نور اسلام سے منور ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہ پہلے زمانے میں مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں ایک شخص اتنا فاجر اور فاسق تھا، قتل و غارت اتنی کرتا تھا، بہت کوشش کی کہ اس کو پکڑ لیا جائے لیکن وہ قابو نہ آیا۔ تو اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مر گیا۔ مدینے کی گلیوں میں اس کی لاش کو گھسیٹا گیا، بتایا گیا کہ اس نے اتنے ظلم کیے تھے، اس کا انجام دیکھو، اور اس کو کنویں میں پھینک دیا، ویران کنویں میں ڈال دیا۔ رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے اس شخص کو کنویں سے نکالو، غسل دو اور کفن پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ نے کوئی وجہ بتائی؟ کہا اللہ نے مجھے صرف اتنا حکم دیا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ اکرام، چاروں صحابہ حضرت ابوبکر، عثمان، عمر کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کو قبر سے نکالا، غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ جب آپ دفنا کر واپس آ رہے تھے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ قبرستان میں پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ کہا اے ابو بکر، اتنے فرشتے آسمان سے اترے تھے کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا پاؤں کسی فرشتے کے پاؤں پر نہ آ جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر تھی کہ اس نے کون سا ایسا اچھا نیک عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا جو تھا وہ انعام دیا۔ سارے مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ کون اس کا رشتہ دار ہے۔ آخر اس کی بیٹی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا۔ آپ اس کی بیٹی کے گھر میں گئے، اس کی بیٹی نے بتایا کہ میرا باپ بڑا فاسق، فاجر، قاتل تھا، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ اپنی تمام برائیاں چھوڑ دیتا اور جتنا مال اس نے کمایا ہوتا وہ تمام اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دیتا۔ تو یہ وہ احترام تھا اللہ کا، اللہ کے مہینے کا، یعنی اس رجب کا احترام کرنا اللہ کے ہاں کتنی بڑی عزت اور احترام کا مقام تھا۔ رجب کے 3 لفظ ہیں، را،
با جیم، را سے رحمت الہی، جیم سے بندے کے جرم، اور با سے بر احسان اور بھلائی۔ رحمت الہی گویا اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور بھلائی کے درمیان بندوں کے جرم جو ہیں وہ کر دو، تاکہ میری رحمت ان کی بخشش فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں اللہ کی رحمت لوٹنے والے بن جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی 36 اور 37 آیات میں یعنی حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا۔ اللہ نے ان کو کیوں حرمت والے مہینے بتایا؟ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، یہ مسلسل ہیں، یعنی 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور محرم، اور جمادی، اور جو چوتھا مہینہ رجب ہے یہ جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ یہ متفق ہے، احادیث میں سب اس پر متفق ہیں۔ طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہ میں روزے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ حضرت انس مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو جو کوئی رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے شراب کرے گا۔ رجب کا مہینہ عبادت کا بیج بونے، شعبان پانی دے کر، اور رمضان المبارک فصل رحمت سے مستفید ہونے کا ذریعہ ہے۔ رجب جسم کو، شعبان دل کو، اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ یعنی رجب سے جسم پاک ہوتا ہے، شعبان دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں تمام آسمانی کتابوں پر، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی بہت ہے کہ اس ماہ میں واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ معجزہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب کنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، ایک بار رجب کا چاند دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن ممبر پر چڑھ کر فرمایا، کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو تو وہ اپنا قرض ادا کرے، اور جو کچھ مال باقی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ رجب کی فضیلت یعنی اس میں واقع معراج ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے یہ احساس نہیں دیا۔ تمام پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، لیکن معراج پہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات خود عطا کی۔ 50 نمازیں فرض کر کے پھر ان میں کمی کر دی گئی، یہ خاص اللہ کی رحمت تھی۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی پیغام
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کو میرا سلام دیجیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی پاکیزہ مٹی اور شیریں پانی والی ہے اور درختوں سے خالی ہے، اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ اپنی امت کو حکم دیجیے کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ رمضان الرجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس حرمت والے مہینے میں لڑنے جھگڑنے اور فساد کرنے سے منع فرمایا۔ آج پکا عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ خود کسی سے لڑیں گے، نہ ہی طعنہ و طنز کے تیر چلائیں گے۔ لڑائی جھگڑے والے تمام وائرس مثلاً غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینے سے خود کو بچائیں گے، اور اگر کسی کو لڑتا جھگڑتا دیکھیں گے تو اسے نرمی سے یاد دلائیں گے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، بس رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادات پسند ہیں جن کا اللہ نے حکم کرنے کا دیا، جن کو اللہ نے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں نہ ہی کوئی مخصوص عبادت کی اور نہ ہی اپنی امت کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اپنا جائزہ لیجئے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے دل کو بغض اور کینے سے پاک کیجیے۔ دل اندھیروں سے بھرا ہوگا تو کیسے عبادت ہوگی؟ آج سے درود پاک اور استغفار کا ورد زبان پر رکھیں تاکہ دل روشن ہو سکیں۔ یہی روشنی رمضان المبارک میں کام آئے گی۔ استغفار روح کا غسل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے حکموں پر اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔